الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، یہ ماہ مبارک جمادی الثانی ہے اور آپ حضرات جمعہ پر بھی اور مختلف پروگرام میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت شانیں سن رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خلفائے راشدین کی، اہل بیت عظام کی، ازواج مطہرات کی عظمتیں اور شانیں تا دم آخر اسی طرح بیان کرتے رہیں. چونکہ میں کافی پہلے بھی آپ کی شان میں گفتگو کر چکا ہوں، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ شان ابو بکر صدیق بزبان مولا کائنات حضرت علی کرم. ویسے نور الابصار کے اندر میں نے بڑی لمبی ایک طویل حدیث پاک پڑھی ہے جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں. اگر اس کو بیان کرے تو پورا جمعہ ایک حدیث پہ بیان ہو جائے گا، انشاءاللہ کریں گے. تو آخری جو حصہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دونوں کی عظمتیں اتنی ہیں، شانیں اتنی ہیں کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے، پورے دنیا کے درخت قلم بن جائے آپ کی، اور زمین آسمان کی ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے، پھر بھی آپ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. شواہد الحق کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چاروں صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جنت کے اندر جو کوثر کا حوض ہے نا، کوثر کا حوض، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر چونکہ اس حوض کے کونے چار ہیں، ایک کونا تیری ملکیت میں دیتا ہوں، اے فاروق اعظم ایک کونا تیری ملکیت میں دیتا ہوں،
اے عثمان غنی ایک کونا تیری ملکیت میں دیتا ہوں، اے مولا علی ایک کونا تیری ملکیت میں دیتا ہوں۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میرا دل باغ و بہار ہو گیا کہ ابو بکر کے ہم چاہنے والے، فاروق اعظم کے ہم چاہنے والے، عثمان غنی کے ہم چاہنے والے، مولا علی کے ہم چاہنے والے، محبوب علیہ السلام پہ جان ہم فدا کرنے والے، تو جب حوض کوثر پر جائیں گے تو ابو بکر کے ماننے والے ادھر جائیں گے تو ان کو وہاں سے جام کوثر ملے گا، وہاں سے پی کے حضرت فاروق اعظم کے پاس جائیں گے تو وہاں سے حوض کوثر ملے گا، اور حضرت عثمان کی محبت میں جائیں گے تو وہاں سے حوض کوثر ملے گا، پھر وہاں سے جائیں گے تو جام کوثر ملے گا، اب محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر جام کوثر ملے گا۔ اہل سنت ہونے کا یہ فائدہ ہے، قیامت والے دن سنی پیاسا نہیں رہ سکتا، جس طرح بھی جائے گا، جس سے محبت کرے گا وہی جام کوثر پلائیں گے۔ اگر کوئی رافضی ہوگا وہ بھی محروم، کوئی خارجی ہوگا وہ بھی محروم، کوئی ناسبی ہوگا وہ بھی محروم، کامیاب جام کوثر پینے کے لیے وہی ہوگا جو سنی ہوگا، وہی ہوگا جو سنی ہوگا۔ تو یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں، ایک شخص عبداللہ نامی بہت بڑے بزرگ تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، مینا گئے، عرفات گئے، مزدلفہ گئے، جمرات کے قریب گئے، قیام کیا، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دی۔ نوجوان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی۔ سوال کیا کہ بیٹے تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ حج کا سفر ہم نے اکٹھے طے کیا اور پیدل سفر کرتے رہے، پیدل جب چلتے ہیں پیاس لگتی ہے، اور حرم میں کتنی گرمی ہوتی ہے، تو تجھے پیاس نہیں لگتی؟ کہنے لگا میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو صحابہ کرام سے عقیدت نہیں رکھتے۔ ایک رات میں سویا، کیا دیکھتا ہوں یہ حوض کوثر سے صحابہ جام کوثر پلا رہے ہیں۔ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا میرے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، فرمایا تو ابو بکر کے بارے میں بغض رکھتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، انہوں نے کہا شیخین کی محبت تیرے دل میں نہیں، چل نکل یہاں سے۔ کہا پھر مولا کائنات کھڑے تھے، میں نے کہا ہم تو علی علی کرنے والے ہیں، ادھر جاتے ہیں اور جا کے ان سے جام کوثر طلب کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے کہا ہم تو علی علی کرنے والے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا نکل یہاں سے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت نہیں ہوگی، علی سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ شواہد الحق پڑھ لے، حوالہ میں نے دے دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں مجھ سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ سامنے نظر پڑی جان کائنات کھڑے تھے، جان جانا کھڑے تھے، جان رحمت کھڑے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سرکار کے قریب گیا، میرے آقا نے رخ انور پھیر لیا، فرمایا جو ابو بکر سے بغض رکھے میرا کیا لگتا ہے، جو فاروق اعظم سے بغض رکھے میرا کیا لگتا ہے، جو عثمان غنی سے بغض رکھے میرا کیا لگتا ہے، جو مولا علی سے بغض رکھے میرا کیا لگتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ تو در رسول سے بھی اسی کو فیض ملے گا جو صحابہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، جو اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر میں توبہ کر لوں اور ابو بکر صدیق کے پیار میں کھو جاؤں، حضرت فاروق اعظم کی محبت میں گم ہو جاؤں، حضرت عثمان غنی سے پیار کروں، مولا علی سے پیار کروں، میرے آقا نے فرمایا پھر لوگ نا گلاس کے ساتھ کاسے سے پی رہے ہیں، پھر میں تیرا نبی تجھے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پلاؤں، تو توبہ تو کر۔ کہتے میں نے توبہ کی، میرا سینہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کی محبت میں رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی محبت میں بالکل شرابور ہو گیا۔ میرے آقا نے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی لیا،
مجھے فرمایا منہ کر، میں نے منہ قریب کیا، سرکار نے پانی پلایا، آج 1 نہیں 2 سے نہیں 12 سال کا عرصہ بیت گیا، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کا ذوق بنانے کے لیے یہ روایت بیان کی۔ اب حدیث پڑھنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت مولا علی کے 18 فرزند ہیں، 5 سے آپ کی نسل چلی ہے، 5 سے آپ کی نسل چلی ہے۔ جن 5 میں سے نسل چلی ہے، 2 تو سادات ہیں، باقی آوان، علوی، ہاشمی، قریشی وہ ہیں۔ ان میں سے ایک صاحبزادہ وہ بھی ہیں جن کی نسل چلی ہے، ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ آپ کہیں کہ محمد بن علی کیوں نہیں؟ جب بھائی امام حسن کا ہو، بھائی امام حسین کا ہو، بھائی حضرت عباس علمدار کا ہو رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو پھر محمد بن حنفیہ کیوں؟ اصل میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی حنفیہ قبیلے میں ہوئی تھی۔ وہ آپ کی زوجہ پاک حنفیہ قبیلے سے تھی۔ اس قبیلے کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات ہیں علی کے بیٹے، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، میرے ابا جان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ بتائیے کہ آپ قلت لأبی، میں نے پوچھا اپنے ابا سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کس کو افضل سمجھتے ہیں؟ کون ہے آپ کی نظر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہو؟ فرمایا قال ابو بکر، بیان حضرت علی کا بیٹا کر رہا ہے، اور بیان بتانے والے کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نظر میں افضل کون؟ قال ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ نہیں سمجھ۔ پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر۔ پھر میں نے پوچھا ثم من، فرمایا پھر عثمان ہے۔ تو میں نے کہا ابا جان میں نے سمجھا کہ تیسرے نمبر پہ خود اپنا ہی بتائیں گے آپ۔ فرمایا میں تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندہ ہوں۔ کیا عاجزی اور انکساری ہے؟ کیا میرے امام میرے پیر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جان لو ہم حضرت مولا کائنات صدیق اکبر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے سے ابو بکر کو افضل سمجھتے ہیں۔ ہمیں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل جانے گا وہ مفتری ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ تو ہم ابو بکر و عمر کو افضل کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ ہمارے پیر نے ہمیں کہا ہے، امام الاولیاء نے کہا ہے، سید الازقیاء نے کہا ہے، سید الاصفیاء نے کہا ہے، باب العلم نے کہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پہلے جو حدیث بیان کیا وہ حضرت محمد بن حنفیہ والی وہ بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ اب جو حدیث عرض کرنے لگا ہوں یہ مجمع الزوائد کے اندر ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف بڑھتے تھے ہم کیا دیکھتے تھے؟ ہم سے پہلے سبقت ابو بکر لے جاتے تھے، ہم سے سبقت پہلے حضرت ابو بکر لے جاتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ان کی صحابیت ثابت ہے۔ ثانی اثنین ان کے بارے میں کہا گیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے، یہ آپ کا بڑا شرف اور عظمت کو ہم جانتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں حکم دیتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، تو میرے آقا نے اپنے مصلی پہ سرکار کو کھڑا کیا۔ یہ جو حضرت ابو بکر کی شانیں ہیں یہ کسی اور کی شانیں نہیں، خلافت کا رسول اللہ کے بعد حقدار حضرت ابو بکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کے صحابہ موجود ہیں، مولا کائنات حضرت علی سوال کرتے ہیں، لوگوں تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا اب اس وقت بہادر کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے تو اپنے برابر والے کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اگر کوئی اشجع الناس ہے، سب سے بڑا بہادر ہے، دلیر ہے، پہلوان ہے، تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش تکلیف دے رہے تھے، جس نے آ کے محبوب علیہ السلام کو بچایا، خود مار کھائی، ان کی ظلمیں لوگوں نے پکڑ لی، تکلیف برداشت کی اور محبوب پہ جان نثار کرتے رہے، وہ ابو بکر ہیں کہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جن کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی سب سے بڑا بہادر شخص مجھ سے پوچھتے ہو تو علی کا فتویٰ ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرتبے کو، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی، اور ابو بکر صدیق کے مرتبے کو خوب جانا اور اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، تو لہٰذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنی موجودگی میں ہمارا پیشوا بنائے، اپنی موجودگی میں ہمارا پیشوا بنائے، تو مجھے پھر بتائیں کہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا رسول اللہ کے بعد ہم پیشوا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے ابو بکر کو ہم سے بہتر جانا ہے، اسی لیے تو ہم پر اس کو ولایت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ریاض النظرہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ ایک دن نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی اکٹھے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک چوراہے پر، راستے میں اکٹھے ہو گئے، بعض روایت میں در رسول پہ اکٹھے ہو گئے، تو دونوں ایک دوسرے کو مسکرائے، جب ہی دیکھا نا تو مسکرانے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ ملے اور کافی دیر، ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا مسکرانا، وہ تو محسوس نہیں ہوتا، اور جو بار بار مسکرائے تو سعادے نہیں ہوئی، یار خیر ہے کیوں کھلدا بیٹھے ہے نا، کہتے ہیں نا خیر ہے کیوں کھلدا بیٹھے، تو وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب جانے جانا کی محفل لگی ہوئی تھی، جانے کائنات کی جلوہ گری تھی، امام الانبیاء تشریف فرما تھے، شہنشاہ حسینہ بیٹھے ہوئے تھے، سیاح لا مکان کی جلوہ گری تھی، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی پروانہ دے گا۔ یوں کہہ دوں جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ تو اس لیے وہ بات مجھے یاد آئی، کون فرما رہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات مجھے یاد آئی، میں مسکرا پڑا کہ جنت میں تو وہی جائے گا جس کو پروانہ آپ دیں گے، جنت کی ٹکٹ آپ دیں گے۔ اے علی پاک آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں اس لیے مسکرایا، میرے جانے جانا جلوہ گر تھے، سیاح لا مکان کی تشریف آوری تھی، مجھے فرمایا علی جنت کے ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو ہم نے ایک بیان اور بھی کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور مولا علی کا پیار، جو ابھی پرسوں آپ نے سنا ہے، وہ تو ایک مفتی صاحب کے چینل سے چلا ہے نا، ابھی تو اس پر بیان ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو بکر صدیق ایک جگہ پہ ملاقات کرتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے ملتے ہیں، اب حضرت علی پاک کا یہ معمول تھا
کہ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ملتے تو پہل فرماتے السلام علیکم فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اب اس دن ہوا یہ کہ آپ خاموشی سے کھڑے رہے، حضرت علی پاک خاموشی سے کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ بھئی میں نے آج سلام میں پہل کیے جبکہ مولا کائنات پہل فرماتے، آج خاموش کیوں ہیں؟ جانے جانا کی مجلس میں گئے، محبوب تشریف فرما تھے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے آقا کے سامنے صدیق اکبر بیٹھے، بڑے پریشان لگ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر خیر تو ہے؟ اتنی خاموشی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، آج مجھے سلام نہیں کیا، چپ کر کے کھڑے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی کو جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا، میرے آقا نے پوچھا اے علی تم تو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے لیکن آج تم خاموش کھڑے رہے، بات کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نے خواب دیکھا میں جنت میں گیا ہوں، سب سے بڑا خوبصورت حسین ایک محل تھا، میں نے پوچھا بتائیں یہ محل کس کو ملے گا؟ فرمایا کہ یہ اس کو ملے گا جو سلام میں پہل کرے گا، اور میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت محل میرے لیے نہ ہو، میں چپ کر کے کھڑا رہا، ابو بکر پہلے سلام کرے تو ان کو یہ محل ملے، اس لیے میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے آسمان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے، آسمان پر صدیق رکھا ہے۔ اچھا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جب کوئی صدیق اکبر کہو نا تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے جی سمجھ نہیں آتی، اللہ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کو صدیق کہا، حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں فرمایا وہ صدیق ہے، انہو کان صدیقا نبیہ، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو تو صدیق کہا۔ عجیب ہے آپ چلو صدیق کہہ لیں، وہ آپ کہتے ہیں صدیق اکبر، نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ نے صدیق کو صدیق اکبر، انبیاء صرف صدیق اور یہ صدیق اکبر۔ میں نے کہا ہمارے پاس ایک رحمہ ہاسپٹل ہے جو پاگل ہوتے وہاں داخل کرتے ہیں، آجو تمہیں داخل کرواتے ہیں اور تمہارے ذہن کا علاج کرواتے ہیں۔ تم تو وہ پاگل ہو کہ اگر کوئی ایف اے میں فاسٹ آئے، بی اے میں فاسٹ آئے، ایم اے میں فاسٹ آئے تو آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، یہ فاسٹ کیوں ہے؟ تو تمہیں کوئی دوائی دماغ کی کھلا کے بتانا پڑے گا پاگل، ایف اے اور کلاس ہے، بی اے اور کلاس ہے، ایم اے اور کلاس ہے، وہ جو فاسٹ تو سن رہا ہے نا یہ کلاسز کا بھی فرق ہے۔ ارے وہ تو انبیاء کی صف میں صدیق تھے، یہ تو صحابہ کی صف میں صدیق اکبر ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ چلو یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرے کہتے ہیں جی باقی سارے حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، نہیں سمجھ ہے جی یہ فلاں صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اور تم امام احمد رضا کے بارے میں کہتے ہو اعلیٰ حضرت، وہ صرف حضرت، یہ اعلیٰ حضرت۔ میں کہوں گا کوئی ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مست ہو، قلندر ہو، شہید ہو، نقبا سے ہو، نجبا سے ہو، اولیاء سے ہو، اصفیاء سے ہو، ازکیاء سے ہو، کوئی درجہ صحابیت کو پہنچ نہیں سکتا۔ ارے تم آؤ ادھر، ہم تمہیں عقائد پڑھائیں، پھر تمہیں کہیں کہ یہ تو وہ صحابہ کی صف کی بات اور ہے، یہ تو اپنے زمانے کے اپنے دور کے علماء سے اعلیٰ تھے اس لیے اعلیٰ حضرت ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ابو بکر سے بہتر زمینوں پر کوئی شخص ایسا نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں جس پہ سورج طلوع بھی ہوا ہو اور ایک حدیث میں غروب بھی ہوا ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے رحم دل حضرت ابو بکر صدیق۔
میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن جانے جانا کی مجلس لگی ہوئی تھی، جانے کائنات کی مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، حدیث پاک یوں ہے کہ حضرت علی کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام کو نا، حضرت علی کو تہجد کا وضو کروایا۔ جب تہجد کا وضو کروایا نا تو غلام نے جھولی پھیلائی اور عرض کی، اے علی پاک، اے مولا کائنات، مجھے کچھ دیجیے، میں نے وضو کروایا، مجھے کچھ دے۔ آپ نے فرمایا مانگو نا، اور ساتھ مسکرا پڑے۔ میں نے کہا علی پاک، میں نے سوال کیا، آپ مسکراتے ہیں، میں نے سوال کیا کچھ دے، آپ مسکراتے ہیں۔ فرمایا ایک دن میں نے امام الانبیاء کو وضو کروایا، وقت یہی تھا، اور اسی طرح میں نے جھولی پھیلا دی، میں نے کہا حضور کچھ میری جھولی میں ڈالے۔ محبوب نے فرمایا پوچھو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرے آقا اسی طرح مسکرائے، میں تو وہ سنت والی مسکراہٹ اور ادا پر عمل کر رہا ہوں۔ تو میں نے کیا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں نے پوچھا آقا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کا ہوگا۔ میں نے کہا ثم من، پھر کس کا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر عمر کا ہوگا۔ پھر میں نے کہا ثم من، فرمایا پھر انتا، پھر تیرا ہوگا۔ میں نے کہا حضور آج ترتیب بدل گئی، ہم تو ابو بکر و عمر و عثمان سنتے آئے، اور آج آپ نے ترتیب بدل ڈالی، حضرت عثمان کا نام نہیں لیا، اور فرمایا پھر تو ہوگا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جائیں گے، عمر فاروق جائیں گے، پھر آپ جائیں گے، میری امت میں واحد عثمان غنی ہے جس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، جس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، کبھی آپ لوگ وقت دیں، پھر آپ کو شان صحابہ سنائیں کہ ایک ایک صحابی کی شان کیا ہے، ایک ایک صحابی کی شان کیا ہے، میرے آقا کتنا اپنے صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی حضرت صدیق اکبر پہ پڑھائیں گے، اور اس سے اگلا جمعہ بھی سارے صحابہ کی شان بیان کریں گے، زندگی نے وفا کی۔ تو ایک ایک جو میرے آقا نے کسی کو فرمایا یہ میری امت کا استاد، کسی کو فرمایا یہ میری امت کا خطیب، کسی کو فرمایا یہ پہلا حافظ، یہ قاری، یہ امت کا استاد، اور کسی کو فرمایا یہ وہ ہے کہ جس پر فرشتے ناز کرتے ہیں، یہ وہ ہے جس کو فرشتے تکتے رہتے ہیں۔ یہ شانیں ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ میرے آقا اپنے اختیارات کو بتا رہے، میرے آقا اپنے اختیارات کو بتا رہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے یہ راوی ہیں، فرماتے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا جسم مبارک چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، تو حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پیچھے آیا اور ہم کھڑے دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے یہ کونی رکھی کندھے کے اوپر، میرے کندھے کے اوپر کونی رکھی اور زور دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، رش ہو کافی سارے تو کئی لوگ دوسرے کے کندھے پہ کونی رکھ کے کھڑے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب چارپائی رکھی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اور فرماتے میرے کونے پر، میرے کندھے پر جب کونی کا بوجھ پڑا تو میں نے دیکھا کہ کون ہے، اور وہ بوجھ رکھنے والا، کونی رکھنے والا کہہ رہا تھا اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، مجھے یقین تھا کہ تجھے تیرے دونوں پیاروں یعنی اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق سے جلدی اللہ ملا دے گا، اللہ تجھے جلدی ملا دے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جب میں نے دیکھا یہ کون ہے جو دعا مانگ رہا ہے تو میری نظر پڑی تو وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو، میں نے کیا کہا ہے، جنازہ ہو چکا تھا، صحابہ کھڑے تھے، عبداللہ بن عباس فرماتے میرے کندھے کے اوپر کونی کا بوجھ آیا اور دعا ساتھ دے رہے تھے، مجھے پتا ہے کہ اللہ تجھے ملا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر سے۔ تو جنازے کے بعد دعا مانگنا نہیں سمجھ آئی؟ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اگر جنازہ سامنے رکھا ہو جو کہتے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے،
جنازہ سامنے رکھو دعائیہ کلمات منع ہوتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم کے جنازے میں حضرت علی کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں، اچھا ویسے ہو بھی جائے تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا. جتنے لوگ درود و سلام کے منکر ہیں نا، میرے آقا نے فرمایا دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے. کسی بندے کا مغز نہ ہو وہ کیسا ہوتا ہے؟ کہیں بندے دا دماغ جو کٹ گھنو کی میں ہو سی تو عبادت دا دماغ ہی تسا کٹ گھنو دماغ وچ ہوئے تو بندہ ٹھیک رہا دے نا. تو دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور جو درود و سلام کے منکر ہیں نا، اللہ نے ان سے عبادت دعا کھینچ لی ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو دعا اول و آخر جس پر درود نہ پڑھا جائے وہ عرش تک نہیں جاتی، معلق رہتی ہے. دعا سیدھی اپنے مقام پہ وہ جائے گی جس سے اول و آخر درود پڑھا ہوگا. تو درود یہ نہیں پڑھتے، دعا وہ نہیں مانگنے دیتا. نہیں سمجھ آئی؟ دعا یہ نہیں درود یہ نہیں پڑھتے، دعا وہ نہیں مانگنے دیتا. اے سنیو، درود و سلام والوں کے ساتھ جڑے رہنا تاکہ مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے. ادھر ادھر جاؤ گے تو کوئی دعا نہیں کرے گا تمہارے لیے، پھر کہیں گے اٹھاؤ چار بھائی. ایک بندہ نا کہیں گیا تو مولا سنا صاحب کہنے لگے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. کہنے لگا جی کیوں؟ کہتے جی یہ جو دعا ہے یہ تو جنازے کے اندر ہے. اس نے کہا اچھا جنازے کے اندر والی پہنچتی ہے؟ کہتے جی. تو کہتے پھر بیر والی بھی تو پہنچتی ہوگی. نہیں سمجھ؟ اگر دعا نہیں پہنچتی تو پھر جنازے کا تکلف کیسا؟ نہیں سمجھے؟ اگر دعا نہیں پہنچتی تو پھر جنازے کا تکلف کیسا؟ ایک بندہ میرے پاس آیا کہنے لگا جی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ میں نے کہا بات سنو، جنازے کے اندر کی دعا تجھے نہیں آتی، بہر کی یہ نہیں مانگنے دیتے. اب تیرا ابا جو ساری رات ساری زندگی کماتا رہا اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ ایک جملہ بھی نہیں ہے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے. آپ دیکھتے ہیں نا ہوتا کیا ہے جنازے پر کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو کھڑے ہوتے ہیں کی میں پتہ لگے سی تب کو کیڑی شہتے آئے ہو؟ اچھا سارے آئے ہوئے کلے آئے ہوئے پوچھتے ہیں نا. اگر وہی باتیں کرنے کے بجائے آپ کہیں اللہ اس کو بخش دے تو اللہ ناراض ہوگا؟ مانگ کے سے رہے. اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات کو سمجھا کرے. جنازے کے بعد اگر کوئی کہے اللہ اس کو بخش دے، یہ جو حکم ہے کہ جس کے جنازے میں 40 بندے ہوں گے، 100 ہوں گے، 3 صفیں ہوں گی، اللہ بخش دے گا، سبب کیا ہے؟ اتنے سارے جو کٹھے ہوں گے کوئی چہرہ تو ہوگا اس کا محبوب ہوگا. جب وہ ہاتھ اٹھا لے گا اللہ اس کو بخش دے تو اللہ تو بخش دے گا نا. جب کہیں پنچایت لگی ہو، اگر میں حدیثیں پڑھوں ہو سکتے آپ کو نہ سمجھ آئے، یہ بات جلدی سمجھ آئے گی. کہیں پنچایت لگی ہو اور کسی مجرم کی پیشی ہو کسی بڑے کے سامنے اور سارے کٹھے ہو کے جاتے ہیں یار یہ فیصلہ کرنے والا کہیں نہ منہ تا دیکھ سی. نہیں سمجھ یار کوئی گال نہیں، جرم تو تھی پہ کہیں نہ منہ دیکھ سی. اب یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جرم بھی ہوئی ہیں، خطائیں بھی ہوئی ہیں. اگر کوئی کہہ دے گا اے اللہ اس کو بخش دے تو کسی چہرے کی وجہ سے اللہ بخش ہی دے گا. بے شک نہ مانگے جن کو پتہ ہے تھکتے رہیں گے ساری زندگی گستاخیاں کیا بخشش تو ہوگی نہیں، نہ مانگے. ہم تو کہیں گے اے اللہ عمل کم تھے، گناہگار تھا، لیکن تیرے نبی سے بڑا پیار کرنے والا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، کب قیامت آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تیاری بھی کی ہے. فرمایا نے عرض کرنے لگا حضور نماز روزے زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، لیکن جس چیز پہ ناز ہے وہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار بڑا کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بڑا کرتا ہوں. تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے دعا تو درمیان میں ہے، باہر کی دعا کی ضرورت نہیں. اس نے کہا اچھا مولانا شام کو میرے گھر آنا، آپ کی دعوت ہے. جب مولانا صاحب پہنچے نا اس نے سالن کے اندر مرچیں ڈال دیں. مولانا کہے پانی، وہ کہے ویچے. نہیں سر وہ کہے پانی، وہ کہے ویچے. وہ کہ اے کیا بدتمیزی ہے؟ انہیں کہ مولوی صاحب ایک گال دسو شورما ہے کہ ہاں، پانی ہوندے کہ نہیں ہوندا کہ ہاں. وہ کہ جلے ویچے اتو کیوں پینے؟ نہیں سمجھ جلے ویچے
والو تو پانی کیوں پینے؟ وہاں کے ضرورت ہے، وہاں کے جنازے دے وچ دعا یہ والیو تو دعا منگو ضرورت ہے، والی دعا منگو ضرورت ہے۔ تمسخر نہ اڑاؤ دین کا، مذاق نہ اڑاؤ دین کا۔ ہاں جی، تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی نماز جنازہ کے بعد دعا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا کیا معنی ہے؟ اٹھائیں ساری تفسیر، روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، تمہیں چیلنج ہے دنیا کی کسی تفسیر کو اٹھا لیں۔ اللہ نے فرمایا جب نماز پڑھ لو خوب دعا کیا کرو۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ جنازہ نماز ہے یا دعا ہے؟ اس نے کہا جی دعا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو کسی وقت مانگو، جس وقت مانگو، جس وقت مانگو، دعا کا کوئی ٹائم نہیں، درود اور دعا کا کوئی ٹائم نہیں۔ اور جو اس کو ٹائم مقرر کرے، ہم کہتے جنازے سے پہلے مانگو، بعد میں مانگو، قبرستان میں مانگو، گھر میں مانگو، مانگو۔ کہتے جی یہ دعا ہے، میں نے کہا لکھ کے تو دعا ہے۔ اس نے کہا جی میں لکھ کے دیتا ہوں دعا ہے، اس نے لکھ کے دیا دعا ہے، میں نے کہا نیت سناؤ، نیت سناؤ۔ کہتے 4 تکبیر نماز جنازہ مکھنا، آنکھ 4 تکبیر دعا جنازہ۔ نہیں نماز میں کہ نماز ہے تو قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب دعا عبادت کر لو خوب دعا مانگا کر۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یا آپ پچا گئے بات میں نے بڑی زور کی ہے، اگر آپ کے عقل میں بیٹھ جائے تو ہاں بات میں نے کی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علقمہ تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم اہلی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اہلی پاک تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ گری ہوئی، آپ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر میرے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا اور اتنا خطبہ دیا جتنا اللہ کو منظور تھا، اور پھر کیا فرمایا؟ فرماتے خبردار، کون ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں؟ بیٹھے ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، فرماتے مجھے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے کے بعد فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل جانتے ہیں، مجھے عالم جلال میں تھے، فرماتے مجھے خبر ملی ہے کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل جانتے ہیں، اگر میں نے اس کے بارے میں پہلے اعلان کر دیا ہوتا تو میں ان کو سزا دیتا، لیکن میں اعلان سے پہلے سزا کو ناپسند کرتا ہوں۔ جس نے آئندہ یہ کہا کہ علی سے ابو بکر و عمر افضل ہیں، اس نے یہ بہتان باندھا تو پھر وہ مفتری ہے، اب میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو قیامت والے دن بھی تو میرے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ تو جو سرکار کے پاس جائے گا جاتے ہوئے بھی علی سے ملاقات ہوگی، آتے ہوئے بھی علی سے ملاقات ہوگی۔ جو علی سے افضل جانتا ہے، افضل نہیں مانتا اور حضرت علی کے فتوے کو قبول نہیں کرتا، تیار ہو جائے، لگ دے ویندے واری پوسن، آندے ویری پوسن، کیونکہ حضور تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ باب العلم تو حضرت علی ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور خوشامد کرنے لگا، کہنے لگا صحیح میں تمہارے کو بہتر کوئی بندہ ڈٹھا ہی کہہ نہیں۔ ہوتے ہیں نا اکثر خوشامدی لوگ، صحیح بات ہے، کیا بات ہے تمہاری، کیا بات ہوتے ہیں نا ایسے، تو خوشامدی طبیعت کے ہوتے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ وہ کہ جناب آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تم نے ابو بکر کو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ حضرت عمر کو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا اگر تم کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، تو میں تمہیں کوڑے مارتا کہ ان کو دیکھنے کے بعد پھر تو کہتا ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ نہیں، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا تو آپ توجہ سے سنتے نہیں ہیں یا بات پچا جاتی، بات آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے ابو بکر اور عمر کی نسبت حضرت علی سے زیادہ پیار ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو میری مجلس میں نہ آیا کر۔ ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی ہیں جی، اگر ایسی باتیں کرنی ہے تو میری مجلس میں نہ آیا کر۔
ابراہیم نخی حضرت علی کے زمانے میں ہے اور بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کیا ہے، اور فرماتے کیوں نہ آیا کر، اس لیے کہ حضرت علی نے یہ بات سن لی تو کوڑے ماریں گے اور مجھے بھی سزا دیں گے کہ تم نے اس کو بٹھایا کیوں۔ یہ کیا سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، قیامت تک جو ہے ایسے لوگوں کو مجلس میں نہ آنے دینا جو حضرت ابوبکر کی شان کو، حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو حضرت علی سے بڑھائیں۔ ہم تو بالترتیب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اور حضرت علی کے کہنے کے فتوے کے مطابق آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ بس وہ بات کر رہے تھے ابھی، بات وقت تنگی دامن کا جو ہے، تنگی وقت کا جو خیال ہے، بس ابھی تو میں ایک تمہید باندھ رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال